سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے عقلوں کو اپنی توحید کی طرف رہنمائی فرمائی اور انہیں ہدایت دی اور اپنی توحید کو سلامتی کے سفینے میں نجات کا سبب بنایا۔ بس اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننے والا کہتا ہے اس سلامتی کی کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ عز و جل کے نام سے ہے۔ پس وہ اپنے محبوب تک پہنچ گئی اور مقصود کو پانے میں کامیاب ہو گئی اور اس ذات الہی کے مشاہدوں کے سمندر میں تیرنے لگی۔ پس جب اس ذات نے اسے ندا دی تو وہ اس کی لذت میں گم ہو گئی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے کعبہ مشرفہ کو شان و شوکت عطا فرمائی اور اسے اپنی عظمت و جلال کے ساتھ خاص کیا اور اسے داخل ہونے والے کے لیے امن والا گھر بنا دیا۔ یہ وہی مبارک گھر ہے جس سے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑا، نہ اس سے تعلق توڑا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل اس سے ہٹ کر دوسرے قبلے کی طرف متوجہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی جنہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور تلاوت فرمایا۔ ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کعبہ شریف کی محبت تھی کہ ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، اگر کم ہوئے تو اللہ فرشتوں سے ان کی کمی پوری فرما دے گا، اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کعبے سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا جا رہا تھا، جب کعبہ معظمہ سے گزرا تو کعبہ رویا اور بارگاہ ہدایت میں یعنی اللہ عز و جل کے حضور عرض کی کہ ایک نبی تیرے انبیاء سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا نہ نماز پڑھی۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں، اور تجھ میں نبی آخر الزماں کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء سے زیادہ پیارا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔